نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ جو باتیں ارشاد فرمائی، ان میں ایک تو تبوک کے سفر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی۔ صحیح سندوں سے یہ حدیث سب کو تسلیم شدہ ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے۔ دونوں بھائی تھے اور دونوں پیغمبر تھے، اور حضرت موسیٰ نے اللہ سے درخواست کی تھی طور پہاڑ کے دامن میں کہ اللہ میرے بھائی کو بھی پیغمبر بنا دیجئے، ان کو میرا مددگار بنا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا قبول کر لی اور حضرت ہارون کو بھی پیغمبر بنا دیا۔ اور اب حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے ساتھی بھی، رفیق بھی، مددگار بھی، معاون بھی، اور پیغمبر بھی، اور پیغمبر کے مددگار بھی۔ اس حیثیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے یہ بات واضح فرما دی کہ میرے لیے یہ حیثیت علی کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت علی حضور کے بھائی بھی تھے، اور حضور نے ان کو مدینہ منورہ میں جب سب کے درمیان مواخات فرمائی تھی تو فرمایا تھا کہ میرے بھائی علی ہیں، اور بچپن سے حضور کے گھر میں پرورش ہوئی، اس طرح جیسے بیٹے کی پرورش ہوتی ہے، اور اہم ترین مقامات پر حضرت علی کو ہی آگے رکھا جاتا تھا، نمائندگی وہ فرماتے تھے۔ لیکن اس موقع پر آپ نے جب یہ اعلان فرما دیا تو اب اتنی بات طے ہو گئی کہ نبوت کا سلسلہ تو بند ہو جائے گا، آخری نبی کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن نبوت کے علاوہ اور جتنے کام خلافت کے، نیابت کے، نمائندگی کے، ترجمانی کے، مدد کے ہوتے ہیں وہ سب علی سے وابستہ ہوں گے۔ اس لیے کہ بالکل واضح بات ہے کہ موسیٰ اور ہارون کے درمیان جو نسبتیں تھیں اور جو کام تھے، وہ کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی کے ذمے آپ کے صحابہ میں اور اہل بیت میں کیے گئے، ان کا انتخاب کیا گیا ہے۔ Hidden Tracks۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا حضور نے تذکرہ فرمایا، اور یہ فرمایا کہ ابوبکر میرے ساتھی ہیں، میرے معاون ہیں، میرے خلیل ہیں، اور پھر وہ حضور کے سفر ہجرت میں ساتھ رہے، غار ثور میں پناہ جب حضور نے لی تو وہ ان کے ساتھ تھے، قرآن میں اس کا تذکرہ بھی فرمایا گیا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 9 ہجری میں حاجیوں کا امیر بنا کر ابوبکر صدیق کو بھیجا تھا، اور جب سورہ برات کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی تو حضرت علی کو بھیجا کہ وہ ان آیتوں کا اعلان کریں گے۔ مجھے بھیجا گیا ہے اس لیے کہ میں سورۃ البراءہ کی جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ سنا دوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ جن مسائل میں مجھے کچھ کہنا ہے براہ راست، اگر میں نہیں ہوں تو وہاں میری نمائندگی علی کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ نہیں ہوا کہ ابوبکر یہ اعلان کر دیں گے، اگرچہ وہ امیر الحجاج تھے۔ اس اعلان کے لیے جو بڑا فیصلہ کن تھا، اور جس میں مشرکوں کو اور کافروں کو ایک مہلت دی جا رہی تھی، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا انتخاب کیا۔ اسی طرح جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا تھا سن 6 میں حدیبیہ کے مقام پر، تو صلح لکھنے کے لیے حضور چاہتے تو ابوبکر صدیق کا انتخاب کرتے، عمر فاروق کا انتخاب کرتے، کسی کا کر سکتے تھے۔ جو بھی لکھتا ہے، زید بن ثابت نے قرآن پاک کی تدوین کا کام انجام دیا، ان کا انتخاب کرتے، لیکن کسی کا انتخاب نہیں کیا، علی کا انتخاب کیا۔ لہذا حضرت علی تھے جو صلح نامہ اور معاہدہ لکھ رہے تھے، نبی نے ان کا انتخاب کیا کہ تحریر وہ تیار کریں گے، کیونکہ نبی کے بعد جو نمائندگی کرنے والے ہیں، جن کو مانا جائے گا کہ یہ بات نبی کی ہے، تو وہاں علی کی نمائندگی ہوتی ہے۔ ہجرت کے موقع پر آپ اپنے گھر سے نکلے تھے، جب گھر کا گھیراؤ کر رکھا تھا، ننگی تلواریں لیے ہوئے عرب کے قبیلوں کے مختلف افراد نے، تو حضرت علی کو حکم فرمایا کہ میرے بستر پر تم لیٹے رہو، اور انتظار کرنے والے انتظار کرتے رہے تھے، اور جب ان کو ڈر لگا کہ اب تو صبح کی روشنی ہو جائے گی اور بھید کھل جائے گا، تو وہ اندر کسی طرح گھسنے کی کوشش کر رہے تھے، جھانکنے لگے دیوار چڑھ کر، تو دیکھا کہ چادر ہٹی تو یہ تو علی ہے، محمد تو ہے نہیں۔ تو ایسے جو بھی مواقع آئے، اب اس میں سب سے بڑا جو موقع تھا جب نبی پاک علیہ السلام نے کھلے الفاظ میں وصیت فرمائی، تو یہ موقع تھا حجۃ الوداع کے بعد، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے
دس ہجری میں 14 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے ہیں، تو 18 ذی الحجہ کو آپ اس مقام پر پہنچے جو غدیر خم کے نام سے معروف تھا، اور جحفہ کا جو مقام ہے وہ اس کے قریب تھا۔ 18 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تمام صحابہ رک جائیں۔ آپ نے بتا دیا کہ آپ کا ایک بیان ہونے والا ہے، تو سب ٹھہر گئے بھائی، غدیر خم پر پڑاؤ ہو گیا۔ اور جو روایات موجود ہیں ان میں کم از کم تعداد 40,000 صحابہ کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مجاہدین جنگ تبوک میں نکلے تھے وہ 30,000 تھے، اور یہاں تو ان کی بات تھی جو بڑے شوق و ذوق سے مدینہ منورہ سے اور مدینہ منورہ کے آگے بہت سی بستیوں سے حج کرنے نکلے تھے، تو یہ 40,000 یا کوئی 50,000 کہتا ہے، کوئی اس سے بھی زیادہ کہتا ہے، لیکن کم از کم تعداد 40,000 صحابہ کی تھی جو حج کے بعد آپ کے ساتھ واپس آ رہے تھے۔ سب کو حکم ہوا کہ وہ پڑاؤ اختیار کریں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے خطاب فرمایا۔ یہ خطاب بڑا تاریخی ہے، بڑا بنیادی ہے، اسی سے عقیدہ ڈھلتا ہے، اسی سے صحیح بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل سنت کو کس عقیدے پر اپنی عمارت اٹھانی چاہیے، اور وہاں سے ہٹ جانے سے کیا خرابیاں پیدا ہوئیں، کتنے نقصانات ہوئے، امت میں کیسی ٹوٹ پھوٹ ہوئی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صحابہ کو روک کر پھر جو ظہر کے وقت تقریر فرمائی ہے، اذان ہوئی، ظہر کی نماز ہوئی، پھر آپ نے خطاب فرمایا، اور اس خطاب سے پہلے علی سے یہ فرمایا کہ ادھر آ جاؤ میرے پاس۔ علی آپ کے پاس آ گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا، اے لوگو، میرا آخری وقت قریب ہے، میرا چل چلا ہوا، اب جلد ہی میں دنیا سے رخصت ہو جانے والا ہوں، اس لیے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اور میں خاص طور پر قرآن کے بارے میں تم سے کہتا ہوں کہ قرآن کو یاد رکھنا، اس کی فکر کرنا، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا، اور میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کو یاد رکھنا، کبھی بے حرمتی ان کی مت کرنا، کبھی تکلیف ان کو مت دینا۔ یہ بات آپ نے 4 مرتبہ فرمائی، اور اس کے بعد یہ فرمایا، اے لوگو، کیا میں خود تمہاری ذات کا تم سے زیادہ مستحق نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا ولی نہیں ہوں؟ جواب آیا، بالکل بالکل آپ ہی ہیں، آپ ہی ہمارے ولی، ہمارے نفوس اور ہماری جانوں سے زیادہ آپ ہمارے حقدار ہیں۔ جب آپ نے سب کی زبانوں سے یہ کہلوا لیا تو علی سے کہا کہ کھڑے ہو، اور ان کا ہاتھ پکڑا، اور اس کے بعد یہ فرمایا، لوگو، من کنت مولا فہذا علی مولا، اے لوگو، میں جس کا ولی ہوں، میں جس کا ذمہ دار ہوں، میں جس کا سرپرست ہوں، میں جس کے امور کا دیکھنے والا ہوں۔ ایک ولی کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، گھر کا جو نگراں ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے معاملات طے ہوتے ہیں، جس کے ذریعے سے کسی بچی کی شادی ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے گھر کے امور فیصل ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ نبی کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کا تعلق کسی گھر سے نہیں، پوری امت سے، اور آپ نے پوری امت کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، الست اولا بانفسکم منکم، کیا تمہارے نفوس، تمہاری ذات، تمہاری جانوں سے زیادہ میں مستحق نہیں ہوں تمہارا؟ جب سب نے کہا جی ہاں جی ہاں آپ ہی، تب یہ فرمایا تھا کہ من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی۔ متعدد روایات میں جو صحیح روایات ہیں، آخری درجے کی صحیح، میں نے اس موضوع پر بار بار بیان کیا ہے، اور ابھی بھی میں اس کا حوالہ دکھاؤں گا کہ 25 صحابہ سے تو نام بنام یہ روایت منقول ہے صحیح سندوں کے ساتھ، اور ان کے علاوہ بھی پھر اور بہت سو سے منقول ہے، کیونکہ 40,000 صحابہ وہ موجود تھے جو ہماری صحاح کی اور سنن کی اور مصنفات کے نام کی کتابوں میں حدیثیں درج کی گئی ہیں۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کثیر تعداد میں، کثیر سندوں سے یہ حدیثیں منقول ہوئی ہیں جو صحاح ہیں اور حسان، صحیح درجے کی ہیں اور حسن درجے کی ہیں۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں تواتر کے ساتھ ثابت ہیں۔ امام سیوطی کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں متواتر ہیں، جن میں ابھی اور بھی کچھ حصے ہیں، اور امام عجلونی یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں تواتر سے ثابت ہیں۔ یہاں تک کہ اس دور میں شیخ البانی
رحمۃ اللہ علیہ، جو حدیث کے بہت بڑے محقق گزرے ہیں اور انہوں نے حدیث کی تخریج کا بڑا کام کیا ہے، اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ فرمایا کہ نبی نے فرمایا کہ علی میرے بعد مؤمنوں کے ولی ہے، علی ولی المؤمنین من بعدی، علی تمام ایمان والوں کے میرے بعد ولی ہے۔ اور پھر یہ فرمایا تھا اللہم والی من والا وعادی من عادا، اے اللہ جو علی کا ولی تو اس کا ولی بن جا، اور جو علی سے دشمنی کرے اے اللہ تو اس کا دشمن بن جا۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ البانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث اتنی سندوں سے منقول ہوئی ہے کہ بالکل یقینی اور قطعی ہے، اور اس میں تواتر کی شان ہے، اور یہ بھی حوالہ انہوں نے دے دیا کہ ابن تیمیہ سے بڑی خطرناک غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے اس حدیث کے بارے میں تشکیک پیدا کی ہے۔ بہت افسوسناک بات ہے کہ ابن تیمیہ نے شیعوں کی تردید میں اور اپنی ناواقفیت کا ثبوت دیتے ہوئے، یا یہ کہ البانی نے لکھا ہے کہ یہ ابن تیمیہ کے مبالغات ہیں کہ انہوں نے اس حدیث کے بارے میں شک پیدا کیا۔ یہ قطعی اور یقینی حدیث ہے، اور ابن تیمیہ کی یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور یہیں سے پھر اس یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابن تیمیہ میں شیعوں کی تردید کی وجہ سے ناصریت پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت علی اور اہل بیت کے بارے میں ان کا موقف صحیح نہیں تھا، رد و قد میں حق کے راستے سے وہ ہٹ گئے تھے، اور یہ محدثین کرام جن کے اقوال کو مانا جاتا ہے ان کا بالاتفاق یہ تسلیم کرنا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو یہ بات فرمائی کہ میرے بعد تمام ایمان والوں کے ولی علی ہیں۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ جو علی کا ساتھ دے تو اس کا ساتھ دے، اور جو علی کا دشمن ہو تو اس کا دشمن بن جا، اس سے دشمنی کر، اس کو دشمن شمار کر۔ یہ نبی کی دعا تھی، اور یہ دعا سامنے آئی۔ اس لیے جو حق پرست صحابہ تھے وہ حضرت علی کو سر پہ بٹھاتے تھے، آنکھوں میں سجاتے تھے، ان کی عزت و تکریم کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو مسائل پیش آئے وہ کس طرح پیش آئے، لیکن بہرحال ابو بکر صدیق ہوں یا عمر فاروق ہوں یا عثمان ابن عفان ہوں، سب حضرت علی کی بے انتہا عزت کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے، یوں کہیے کہ سر پہ بٹھاتے تھے، آنکھوں میں سجاتے تھے۔ اور حضرت عمر نے تو متعدد موقعوں پر یہ بات کہی لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یعنی جب کبھی مسئلہ آتا تھا کسی پیچیدہ مسئلے کے فیصلے کا، اور اس میں عمر کوئی فیصلہ کرتے ہو، پھر حضرت علی ٹوکتے کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں، یہ فیصلہ ہے، تو وہ قبول کرتے اور یہ کہتے کہ علی اگر نہ ہوتے تو عمر تو تباہ ہو جاتا، وہ تو غلط فیصلہ کر دیتا۔ علی نے تنبیہ کی، علی نے ٹوکا۔ تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات بھی ارشاد فرما دی تھی کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واحیاہم عثمان واقضاہم علی، میری امت پر بڑے شفیق ہیں ابو بکر، اور عمر حق کے معاملے میں بہت سخت ہے، یعنی حق کے معاملے میں تنازل کے لیے تیار نہیں، اور عثمان بہت ہی شرمیلے، بڑے حیادار ہے، بہت ہی شریف ہے، اور علی چیف جسٹس ہے امت کے، علی ہے جو قاضی القضات ہیں، علی ہے جو صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لہذا یہاں دیکھیے جو فضائل ابو بکر صدیق کے ہیں، جو فضائل عمر فاروق کے ہیں، جو فضائل عثمان ابن عفان کے ہیں، وہ ان کے ذاتی فضائل ہیں، ان کی خوبی ہے۔ ایک کے مزاج میں نرمی ہے، ایک کے مزاج میں گرمی ہے، ایک کے مزاج میں حیا ہے، یہ ان کی خوبیاں ہیں، یہ ان کے فضائل ہیں۔ لیکن جب حضرت علی کا تذکرہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تو اس کی حیثیت ہے کہ وہ ملت اسلامیہ کے اور مملکت اسلامیہ کے قاضی ہونے کا حق رکھتے ہیں، فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے، وہ فیصلہ کریں گے اور ان کا فیصلہ صحیح ہوگا۔ یہ حدیث بھی جمعے کے خطبوں میں سنائی جاتی ہے، لیکن سمجھی نہیں جاتی، سمجھائی نہیں جاتی۔ جو مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیا، تو وہ جو آپ فرما چکے تھے کہ میرے لیے علی ایسے ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، تو ظاہر ہے کہ فیصلہ ہارون کے ہاتھ میں تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام چلہ کشی کے لیے طور پہاڑ پر گئے تھے تو پورے طور پر ان کے ترجمان اور نمائندہ حضرت ہارون تھے۔ ایسے ہی نبی پاک علیہ السلام جب تبوک کے لیے گئے تو اس وقت پوری طرح ان کے نمائندہ ہر پہلو سے علی تھے، ان سے یہ کہہ کر گئے تھے کہ تم ہارون کی جگہ پر ہو۔ اور اب یہ جو موقع تھا 18 ذی الحجہ کا حج سے واپس ہوتے ہوئے، اس میں آپ نے جس بات کا اعلان فرما دیا تھا وہ اس سے بھی آگے کی بات تھی کہ علی ہی ہیں جو چیف جسٹس بنیں گے امت کے، مملکت اسلامیہ کے، علی ہیں جن کا فیصلہ صحیح ہے، علی ہیں جو اقضى القضاة ہیں، یہ بات آپ نے فرمائی۔ اور اس کے بعد اب یہ بات فرما دی کہ میں جس کا ولی ہوں، ظاہر ہے کہ میں جس کا ولی ہوں، جب آپ نے صحابہ سے یہ پوچھا تھا کہ میں کیا تمہاری ذات
سے زیادہ تمہارا مستحق نہیں ہوں؟ تو ان کا جی ہاں حضور آپ ہی مستحق ہیں، ہماری جانوں سے زیادہ آپ ہمارے ذمہ دار ہیں، بڑے ہیں، سرپرست ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مقام اب میرے بعد علی کا ہوگا۔ اس سے بالکل صاف بات واضح ہے کہ علی سرپرست ہوں گے، علی نگراں ہوں گے، علی نمائندگی کریں گے۔ نبی کی نبوت کو چھوڑ کر بقیہ جو مقامات ہیں ان میں علی ترجمان ہوں گے۔ بہت واضح بات ہے، 2-2-4 کی طرح۔ پھر اس سے بھی زیادہ جو واضح بات ارشاد فرمائی، ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ۔ لوگوں، 2 بھاری ذمہ داریاں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یاد رہے کہ یہ آخری وصیت کے طور پر آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ غدیر خم کی تقریر کا بنیادی حصہ ہے۔ 2 چیزیں میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو اگر مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہو۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت۔ اور آپ حضرت علی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، وہ آپ کے پاس کھڑے ہوئے تھے، اور آپ سب صحابہ کو، 40,000 صحابہ اس وقت آپ کے سامنے تھے، 45,000 50,000 جو بھی تعداد تھی وہ سامنے تھے، اور ان سب کو گواہ بنا رہے تھے، اور ان سب سے عہد لے رہے تھے، ان سے عہد لے رہے تھے کہ علی تمہارے ولی ہوں گے۔ صحابہ سے کہہ رہے تھے، ابو بکر سے کہہ رہے تھے، عمر سے کہہ رہے تھے، عثمان سے کہہ رہے تھے کہ علی تمہارے ولی ہے، تمام اہل ایمان کے ولی علی ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بعد میں مبارکباد دی، تقریر جب ختم ہو گئی حضرت علی سے ملے اور کہا کہ صاحب اب تو آپ ہم سب کے ولی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اس کا تذکرہ کیا، تسلیم کیا۔ ظاہر ہے کہ سبھی کو تسلیم کرنا تھا سوائے اس کے جو منافق ہوں گے، ان کے دل میں جو کچھ بھی ہو، لیکن باقی جو بھی مخلص تھے انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اعلان کو مانا، من و عن تسلیم کیا۔ تو آپ نے اب یہ فرمایا، علی کا ہاتھ پکڑ کر دکھاتے ہوئے، عہد لیتے ہوئے کہ میں 2 چیزیں، بھاری ذمہ داریاں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ اور میرے اہل بیت میں ظاہر ہے کہ علی تھے، جو اہل بیت کے سرپرست تھے، اہل بیت کے بڑے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات واضح طور پر ارشاد فرما دی تھی اس وقت بھی جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا اور آپ اپنے لوگوں کو لے کر نکلے تھے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک موقع پر جب آپ نے علی کو، فاطمہ کو، حسن کو اور حسین کو اکٹھا کیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اہل بیت میں وہ لوگ نہیں جو آپ کے رشتہ دار، آپ کے چچا کے بیٹے اور آپ کے فلاں کے فلاں، وہ اہل بیت میں نہیں ہیں، وہ آپ کے رشتہ دار ہیں اور ان کے مسائل ہیں، اور جو آپ کی ازواج مطہرات ہیں وہ آپ کے نکاح میں داخل ہوئی ہیں، تو اس سے وہ ام المؤمنین شمار کی گئی ہیں، اور ان کو جو مقام ملنا چاہیے عزت کا وہ ان کو ملے گا۔ اور جب ان کو اہل البیت کہا جاتا ہے تو گھر والی کے لغوی معنی میں کہا جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو بھی اکٹھا کر کے یہ کہا ہو یہ ہمارے اہل بیت ہے، بلکہ حضرت ام سلمہ کی حدیث میں یہ بھی وضاحت ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے ایک چادر ڈالی علی پر، فاطمہ پر، حسن اور حسین پر، تو حضرت ام سلمہ نے یہ کہا کیا میں بھی آ جاؤں؟ فرمایا نہیں، تم رہو، تمہاری اپنی حیثیت ہے، لیکن یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب یہ میرے اہل بیت ہیں تو آپ یوں اندازہ لگائیے کہ نبی تو سید الرسول ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور علی کے بارے میں آپ نے یہ فرما دیا کہ وہ میرے بعد تمام اہل ایمان کے ولی ہیں، اور یہ فرما دیا کہ وہ میرے لیے ہارون کی طرح، اور یہ فرما دیا کہ کتاب اللہ اور میرے اہل بیت جس میں علی سر فہرست ہے، ان کو سامنے کیا سب کے، اور سب سے عہد لیا کہ یہ میں تم سے کہہ رہا ہوں اس کو ماننا، تو سب سے نمایاں حیثیت علی کی ہو گئی۔ اور مزید ان کے بارے میں متعدد باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ایسی کہ وہ علامت ایمان بن جائیں، وہ مفرق بن جائیں، اور علی کے ذریعے پہچانا جائے کہ مسلمان کون ہے، غیر مسلم کون ہے، منافق کون ہے، مخلص کون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید متعدد حدیثوں میں بہت سی باتیں ارشاد فرمائی، صرف انہی باتوں پر اکتفا نہیں فرمایا، لیکن یہ بڑی بنیادی بات تھی۔ اب حضرت فاطمہ کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی تمام خواتین کی سردار ہے۔ علی تمام مسلمانوں کے لیے نبی کے نمائندہ اور سب کے ولی ہیں، اور وہی چیف جسٹس ہوں گے، ان کی حیثیت حضرت ہارون کی طرح ہے، اور قرآن کے بعد پھر اہل بیت ہے، یعنی سر فہرست علی ہیں جن کا حضور مظاہرہ فرما رہے تھے، اور پھر فاطمہ کے بارے میں یہ فرما دیا کہ وہ جنت کی گویا کنجی ہیں، یعنی وہ جنت کی خواتین کی سردار ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کوئی خاتون فاطمہ کو بائی پاس کر کے جنت نہیں جا سکتا۔
جو حضرت فاطمہ کی سیادت نہیں مانتا، امامت نہیں مانتا، ان کے بلند مقام کو نہیں مانتا، اور نبی کی اس حدیث کو نہیں مانتا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی یؤذینی ما یؤذیہا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس چیز سے اسے تکلیف اس سے مجھے تکلیف، یغضبنی ما یغضبہا، جس چیز سے اسے ناراضگی اس سے مجھے ناراضگی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے گویا فرما دیا کہ میرے جسم کا اگر کوئی ٹکڑا ہے تو وہ فاطمہ ہے۔ اور حسن و حسین کے بارے میں پھر یہ فرما دیا یہ میرے پھول ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری اولاد ہے، اور جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو اب اس سے معلوم یہ ہو گیا کہ قطعی طور پر یہ طے ہو گیا کہ جنت کے لیے عورتوں کو ضرورت ہے کہ وہ فاطمہ کا نمونہ سامنے رکھے، مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ حسن و حسین کو اور ان کے والد اور سارے ایمان والوں کے سرپرست و ولی علی کو سامنے۔ حق متعین کر دیا گیا ہے، حق کو واضح کر دیا گیا ہے۔ علی کے خلاف اگر کوئی ہے، علی سے کوئی جنگ کرتا ہے اور علی کے خلاف اقدام کرتا ہے، علی کو برا کہتا ہے، تو اس کے منافق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا من احب علیا فقد احبنی ومن ابغض علیا فقد ابغضنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا۔ یہ روایتیں، متعدد روایتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں جو مسند احمد میں بھی ہیں، نسائی میں ہیں، ترمذی میں ہیں، ابن ماجہ میں ہیں، کنز العمال میں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، مستدرک حاکم میں ہے، مسند احمد میں ہے، معجم کبیر طبرانی میں ہے۔ ایک جگہ فرمایا من سب علیا فقد سبنی، جو علی کو برا کہے گا، سب و شتم کرے گا، وہ مجھے کہہ رہا ہے، مجھے گالی دے رہا ہے، وہ مجھے گالی دے رہا ہے۔ مسجد نبوی میں جب ملعون گورنر، معاویہ کا ملعون گورنر مروان مسجد نبوی میں حضرت علی کو گالی بکتا تھا خطبے میں، تو حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرچہ لکھوایا معاویہ کو کہ کیا مسجد نبوی میں اب حضور کو گالیاں دی جائیں گی؟ تو سوال حیرت سے کیا گیا کہ حضور کو گالی کہاں دی جا رہی؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا۔ تو مسجد نبوی میں علی کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ تھے وہ مجرم خطا کار جنہوں نے اپنی دور حکومت میں تمام مساجد میں خطبہ پر لازم کیا تھا کہ وہ جمعے کے خطبوں میں علی پر لعن طعن کرے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ مسئلہ ایک کا نہیں تھا، وہ بنی امیہ کی پوری فوج، وہ ملک عدود کاٹ کھانے والی حکومت کے کارندے، ان کی پولیس، ان کی فوج، ان کی سیکریٹریٹ، ان کے معاونین، ان کے ساتھی، جنگوں میں ساتھی، صلح میں ساتھی، اور جہاں جہاں وہ پھیلے ہوئے تھے، اور پورے عالم اسلام کی مسجدوں میں خطبہ دینے والے اور نماز پڑھانے والے جو حضرت علی پر سب و شتم کرتے تھے، لاکھوں کی تعداد میں امت کو نبی کے خلاف کھڑا کر دیا، اسلام دشمنی کے لیے تیار کر دیا کہ وہ علی کو جب گالی دیتے تھے تو نبی کو گالی دیتے تھے، اور یہ سب عالم اسلام کی مسجدوں میں ہو رہا تھا۔ لاکھوں انسانوں کا ایمان کھا جانے والے وہ خطا کار مجرم تھے جنہوں نے نبی کا اتنا بھی لحاظ نہیں رکھا۔ نبی کیسی محبت کرتے تھے علی سے اور فاطمہ سے اور حسن و حسین سے، اور دوسری طرف وہ مجرم خاندان تھا شقی اور بدبخت اور ملعون جو گالیاں بکواتا تھا، جس نے صفین میں سینکڑوں صحابہ کو شہید کیا اور ہزاروں تابعین کو شہید کیا، ان کی گردنیں کاٹ دی، ہاتھ کاٹ دیے، مسلح کیا ان کی لاشوں کے ساتھ۔ یہ وہ بدبخت مجرم و ملعون لوگ تھے جن پر نبی پاک علیہ السلام نے لعنت بھیجی تھی، اور یہ فرما دیا تھا صاف طور پر، صحابہ کرام کو سمجھا دیا تھا، اکیلے میں نہیں، مجمع میں۔ مسجد نبوی جب تعمیر ہو رہی تھی اور عمار ابن یاسر بھی اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا وَيْحَ عمار، ہائے ہائے عمار، ان عمارا تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم عمار الی الجنہ ویدعونہ الی النار۔ ہائے افسوس، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، ایک باغی گروہ عمار کو قتل کرے گا، عمار اس گروہ کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ گروہ عمار کو جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا۔ یہ بخاری کی صحیح ترین حدیث ہے، انہی الفاظ کے ساتھ یہ حدیث ہے، اور مختلف کتب میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ اب اس سے زیادہ صراحت سے کیا بات ہو سکتی تھی کہ نبی یہ فرما رہے ہیں کہ عمار کو جو شہید کرنے والا گروہ ہوگا، جو باغی ہوگا، پوری امت جانتی ہے کہ باغی کون تھے خلیفہ راشد کے خلاف،
علی کے خلاف جو نبی کے محبوب ترین تھے، معتمد ترین تھے، جن کے بارے میں نبی نے عہد لیا تھا کہ اللہ کی کتاب کے بعد یہ ہوں گے، اہل بیت ہوں گے، ان سے جنگ کر رہے تھے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا تھا من ابغض علی فقد ابغضنی، جو علی سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اور یہ بھی فرما دیا تھا کہ جو علی سے جدا وہ مجھ سے جدا، فرمایا من اطاع علی فقد اطاعنی ومن عصى علی فقد عصانی، من فارق علی فقد فارقنی ومن فارقنی فقد فارق اللہ۔ مستدرک حاکم میں اور متعدد کتب میں یہ حدیث ہے کہ جو علی کی بات مانے گا وہ میری مانے گا، جو علی کی نافرمانی کرے گا میری نافرمانی کرے گا، جو علی سے جدا وہ مجھ سے جدا، جو علی سے جدا وہ مجھ سے جدا۔ نبی یہ اعلان کر رہے ہوں اور سب کو معلوم ہو، اسی لیے جب عمار شہید ہوئے تو عمرو بن العاص بھی چیختے ہوئے آئے کہ ارے عمار کو قتل کر دیا گیا۔ تو اس وقت جو اس گروہ کا سردار تھا اس نے عمرو بن العاص کو گالی دی اور کہا کہ تو اپنے پیشاب میں رپٹ۔ ظاہر ہے کہ جو بدبخت ہوتا ہے وہ یہی زبان بولتا ہے کہ وہ ایک طرف صحابہ کو کاٹ کاٹ کے پھینک رہا ہے اور علی پر گالیوں کی بوچھار کر رہا ہے اور جھوٹ بول کے کہہ رہا ہے کہ علی قاتل عثمان ہے۔ تمام محدثین اور تمام مورخین ان باتوں پر متفق ہیں۔ وہ بیچارے اللہ تعالیٰ بلند کرے، عمر بن عبدالعزیز کو اس خاندان میں ایک فرد پیدا ہوا، اس کو بھی زہر دے کر ان خبیثوں اور شقیوں اور بدبختوں نے مار دیا جس نے علی پر سب و شتم کو ختم کیا تھا۔ اور 60 سال کے بعد 60 سال تک مسجدوں میں علی پر سب و شتم ہو رہا تھا، اور سب جانتے ہیں، تمام مورخین اس پر متفق ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس سلسلے کو ختم کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہی وہ میں نے بیان کیا تھا یزید کیسا تھا، میں نے بیان کیا تھا کہ یہی وہ اسباب تھے، یہ وہ جو گھر تھا اس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ ابن کثیر ہوں یا ابن اسیر ہوں یا طبری ہوں یا اور بڑے بڑے محدثین و مورخین ہوں، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ وہ گھر تھا جس میں سود کھایا جاتا تھا، یہ وہ گھر تھا جس میں شراب کا کاروبار ہوتا تھا، یہ وہ گھر تھا جس میں نبی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریشمی لباس پہنا جاتا تھا اور درندوں کی کھالیں بچھائی جاتی تھی، یہ وہ گھر تھا جس میں صحابہ کی کھوپڑیاں ادھر سے ادھر اٹھا کے منتقل کی جاتی تھی، ذلیل کیا جاتا تھا، یہ وہ گھر تھا جس میں حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھی، حضرت فاطمہ کو برا بھلا کہا جاتا تھا، حسن حسین کو گالیاں دی جاتی تھی اور دھمکیاں دی جاتی تھی۔ یہ بدبختوں اور شقیوں کا گھر تھا۔ اس گھر میں جو لونڈا پلا تھا وہ شرابی تھا، کبابی تھا، بدماش تھا، زانی تھا، ماؤں کے ساتھ، بیٹوں اور بہنیوں کے ساتھ زنا کرتا تھا، اور پوری امت متفق ہے، تمام مورخین، کہ وہ بدترین لونڈا تھا جو پلا اور اس کے بعد اس کو امت پر مسلط کیا گیا۔ اور کس پر؟ سید الشہداء، سید شباب اہل الجنہ کو دھمکی دے کر عبداللہ ابن عمر کو دھمکی دی گئی، عبد الرحمن ابن ابی بکر کو دھمکی دی گئی، عبداللہ ابن زبیر، یہ صحابہ کبار صحابہ کے بیٹے اور خود بڑے صحابہ، ان کو دھمکی دی گئی تھی کہ میں اعلان کروں گا کہ وہ لونڈا لپاڑیا، وہ بدماش و مجرم وہ خلیفہ بنے گا، تم نے اگر زبان کھولی تو تمہاری گردنیں کاٹ کے پھینک دوں گا۔ اس دھمکی کے ساتھ اس مجرم شرابی کبابی کو مولانا علی میاں صاحب، مولانا ابو الحسن علی ندوی نے المرتضیٰ میں لکھا ہے کہ وہ بندر پالتا تھا، کتے پالتا تھا، نماز چھوڑتا تھا، شراب پیتا تھا، بدماش تھا، مجرم تھا۔ مولانا کو بھی لکھنا پڑا، حالانکہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ کچھ صفائی معاویہ کی طرف سے پیش کر دیں، اور یہ اس وجہ سے کہ مولانا کے ذہن میں نہ وہ حدیث ثقلین رہی اور نہ وہ حدیث رہی کہ یہ جہنم کے داعی ہوں گے، مستحضر نہیں رہی۔ ظاہر ہے کہ ہر آدمی کے ذہن میں استحضار صحیح حدیثوں کا نہیں ہوتا ہے ہر وقت، لہذا یہ بات مستحضر نہیں رہی، یہ بات مستحضر نہیں رہی کہ جو صحیح سندوں سے ثابت ہے کہ اس کی حکومت کاٹ کھانے والی ظالمانہ ہوگی۔ تو اس لیے غلطیاں ہوئی ہیں، اچھے اچھے محدثین سے بھی اور مورخین سے غلطیاں ہوئی، لیکن جو صحیح حدیث سے بات ثابت ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے جو کچھ ہونے والا تھا، جو 10 محرم کو ہونے والا تھا، سن لے سارے مسلمان، اگر نبی پاک علیہ السلام کے دور میں آپ کے نواسے اور سید الشباب اہل الجنہ یزید کے مقابلے کے لیے نکل رہے ہوتے تو ساری توجہ نبی پاک علیہ السلام کی ان پر ہوتی، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے، ان کی فتح کے لیے دعا کر رہے ہوتے، اور آپ نے ان سے اشارہ کیا تھا خواب میں۔ حضرت حسین نے کہا کہ نبی پاک نے مجھ کو یہ اشارہ کیا کہ تم آگے بڑھو، کیونکہ جس اقدام کو لے کر حضرت حسین چل رہے تھے اور کربلا تک انہیں پہنچنا تھا اور شہادت کا نذرانہ پیش کرنا تھا، قیامت تک اب اسی کو حجت ہونا تھا، اور پوری امت کے سامنے حق و باطل کی معرکہ آرائی میں یہ بتانا تھا کہ میرے خاندان کے یہ لاڈلے اور چہیتے اپنی قربانی اس امت کے لیے پیش کریں گے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور نبی کا مشن پورا کرنے کے لیے
تاکہ پوری امت کو معلوم ہو جائے کہ ایک طرف ملعون یزیدیت ہے، شقی اور بدبخت لوگ بنی امیہ کے مجرم، وہ لونڈے جنہوں نے پوری امت پر تباہی مسلط کی۔ بخاری کی حدیث ہے ہلاک امتی علی ایدی غلمۃ من قریش، میری امت کی ہلاکت ہوگی قریش کے لونڈوں کے ذریعے، اور وہ قریش کے لونڈے تھے جو بنی امیہ میں مسلط کیے گئے تھے، جنہوں نے اس پوری امت کو تباہ کر دیا۔ کہ ایک طرف حسینیت ہے، ایک طرف یزیدیت ہے، ایک طرف نبی پاک علیہ السلام ہے اور اہل بیت ہے، اور ایک طرف بدبخت بنی امیہ کے لونڈے اور بدماش اور شرابی اور زانی ہیں۔ یہ دو راستے ہیں حق و باطل کے، یہ دو راستے ہیں سچائی اور جھوٹ کے، یہ دو راستے ہیں صداقت کے اور فراڈ کے۔ ان دو راستوں میں سے جس کو چاہے لوگ سن لیں۔ اس لیے مسئلہ ایک دن کا نہیں ہے۔ حج کے بعد حضرت حسین مکے سے نکلے، اس کے بعد ہر دن ایسا ہونا چاہیے تھا کہ امت حضرت حسین کے سفر پر نگاہ رکھتی، اہل بیت کو دیکھتی۔ لیکن جو ناصبی ہیں ان کے پیٹ میں درد شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے محرم میں وہ جلسے رکھے کہ جن میں کیسے اہل بیت سے توجہ ہٹا کر وہ ادھر ادھر کی باتیں کریں۔ نبی نے صاف فرما دیا تھا حضرت حذیفہ ابن الیمان سے کہ میرے صحابہ میں کون کون منافق ہیں، اور حضرت ام سلمہ سے بتا دیا تھا کہ وہ کون صحابہ ہیں جو مجھے مرنے کے بعد نہیں دیکھیں گے، منافقوں کے تعین کیا تھا۔ اور نبی نے فرما دیا تھا کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا اور صحابہ کی ایک جماعت آ رہی ہوگی اور فرشتے دھکے دے رہے ہوں گے، تو جب میں یہ کہوں گا یہ تو میرے صحابہ ہیں، تو وہ کہیں گے، فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا جرائم کیے تھے۔ یہ ساری کھلی ہوئی حدیثیں ہوں، قرآن کی اتنی آیتیں کہ جمع کی جائیں تو 2-3 پارے اکٹھے ہو جائیں گے جس میں منافق صحابہ کا تذکرہ ہے۔ اب یہ بہانہ بنا کر، جھوٹ بول کر، فراڈ کر کے آج کے ناصبی، حدیثوں کے منکر، قرآن میں تحریف کرنے والے مجرم، خبیث النفس، شقیوں اور بدبختوں کے ساتھ رہنے والے، انہوں نے یہ حرکت پہلے بھی کی، آج بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے دو راستے ہیں مسلمانوں، یہ دو راستے ہیں، ایک حسینیت کا راستہ ہے، ایک یزیدیت کا راستہ ہے، ایک لعنت کا راستہ ہے جس پر یزید چلا، اس کے گھر والے چلے، اور ایک وہ راستہ ہے جس پر حسین چلے، حسن چلے، علی چلے، فاطمہ چلی، اور نبی پاک علیہ السلام نے جس راستے کو امت کے سامنے رکھا، یہ دو الگ الگ راستے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ دیکھ لیں، یہ ریکارڈ کر لیں، ان کے پاس یہ نقشے موجود ہوں۔ جو علی سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو علی سے الگ وہ مجھ سے الگ، جو علی سے الگ وہ مجھ سے الگ۔ دیکھ لیں، حوالوں کے ساتھ یہ چارٹ محفوظ رکھیں، اور یہ ساتھ علی تم کو صحیح راستے پر لے چلیں گے۔ یہ نبی کا بیان ہے، کسی ملا کا نہیں، کسی مفتی کا نہیں، کسی قاضی کا نہیں، کسی ناصبی مجرم کا نہیں، کسی منکر حدیث کا نہیں۔ یہ حدیثوں کے حوالے سے، یہ حدیث مسند بزار میں، یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں، اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی اس حدیث کا حوالہ دیا ہے۔ اور یہ کہ باغی کون لوگ ہوں گے، معاویہ اور ان کے ساتھی باغی ہوں گے اور جہنم کے داعی ہوں گے۔ نبی کہہ رہے ہیں، یہ نبی کہہ رہے ہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہے، بخاری میں یہ حدیث آئی ہے۔ اس کے بعد بھی کیسے بے غیرت، کیسے بدبخت، کیسے ذلیل ہے کہ جو ان حدیثوں کا انکار کرتے ہیں۔ مسند احمد میں یہ حدیث، سنن ابو داؤد میں حدیث، سنن ترمذی میں حدیث، ابن حبان میں حدیث، مستدرک حاکم میں حدیث، اور کہاں یہ حدیث پیش کی گئی ہے۔ اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں، اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ کون ہے اہل بیت؟ دھوکہ دیتے ہیں، حضور کی ازواج اہل بیت ہیں۔ حدیث سے جو ثابت ہے قطعی طور پر کہ اہل بیت علی ہے، فاطمہ ہے اور حسن حسین ہے، علی، فاطمہ، حسن حسین، صرف اور صرف یہ اہل بیت ہے۔ حدیث میں ان کے بارے میں جو بات فرمائی گئی، مسند احمد میں، مسند عبد بن حمید میں، صحیح مسلم میں، سنن دارمی میں، سنن ترمذی میں، سنن نسائی میں، صحیح ابن خزیمہ میں، طبرانی کی معجم میں، مستدرک حاکم میں، البانی کی سلسلہ صحیحہ میں، دیکھ لیجئے کہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں اہل بیت والی، اور وہ بات کے میں دو بھاری ذمہ داریاں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میرے اہل بیت۔ اور پھر جب نبی نے یہ صاف کہہ دیا تھا کہ جو تم سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کر رہا ہے، تو جب علی کے خلاف بغاوت کر کے جنگ چھیڑی تھی بنی امیہ کے ملعونوں نے، تو وہ نبی سے جنگ کر رہے تھے، وہ اس وقت نبی سے جنگ کر رہے تھے۔ خدا کی قسم، میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں، وہ نبی سے جنگ کر رہے تھے۔ جب وہ گالیاں بکوا رہے تھے تو نبی کو گالیاں بکوا رہے تھے۔ وہ اس امت کے مجرم اور بدبخت تھے، اور حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ تو حدیث ایسی ہے جس کو پیش کرتے ہیں، جاہل بھی پیش کرتے ہیں، عالم بھی پیش کرتے ہیں، خطبہ پڑھنے والے بغیر سمجھے پیش کرتے ہیں، اور عوام کو تو کبھی سمجھاتے ہی نہیں۔ اور فاطمہ علیہ السلام تمام خواتین جنت کی سردار ہیں، اس کو بھی پیش کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے تو خطبے میں سے اڑا دیا ہے، اور بہت سے لوگ خطبے میں اس کا تو اہتمام کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ صورتحال ہے جس صورتحال میں ان چارٹس کو آپ محفوظ بھی کیجئے
اور ان کے فوٹو لے کر اپنے گھروں پہ لگائیے تاکہ حق آپ کے سامنے رہے اور حوالوں کے ساتھ رہے. اور جو ناسبی شہداء اسلام کے نام سے جلسے کر کے امت کو بھٹکاتے ہیں، اہل بیت سے دور رکھنے کے لیے الجھاتے ہیں، اور جو حقائق ہیں قرآن کے اور حدیث کے نبی کے بیان کردہ، آپ نے جب یہ بات خود فرما دی حذیفہ ابن الیمان سے، ام سلمہ سے اور دیگر صحابہ سے، میرے صحابہ میں منافق بھی ہیں، بگڑے ہوئے بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، اور حوض کوثر پہ آئیں گے تو میں چیخوں گا یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں. فرشتے انہیں دھکے دے رہے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے اے نبی آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا جرائم کیے ہیں. اتنی واضح صریح اور صحیح احادیث کے باوجود آج اہل سنت میں ناصبی گھس گئے ہیں، اور ان کے ملا اور مولوی ہیں، اور وہ ادھر ادھر کی حدیثیں پڑھا کر ان کو قرآن سے بھی دور کرتے ہیں، حدیثوں سے دور کرتے ہیں، اور ناصبیت میں الجھا کر ان کی جنت ان پر حرام کرتے ہیں اور دوزخ کے راستے پر ان کو ڈالتے ہیں. اے مسلمانوں، یاد رکھو کہ تم ابھی سے اس فکر میں رہو کہ کل کا جو معرکہ ہے، کربلا میں جو معرکہ برپا ہوا تھا، وہ حق و باطل کا معرکہ تھا، کفر و ایمان کا معرکہ تھا. ویسے ہی تھا جیسے جنگ بدر میں ایک طرف نبی تھے اور ایک طرف یزید کے آباء و اجداد تھے، ویسے ہی پھر اس دور میں یزید نے خود کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کاش کہ میرے آباء و اجداد جو بدر میں مارے گئے تھے آج وہ موجود ہوتے تو خوش ہوتے کہ محمد کی اولاد سے میں نے انتقام لے لیا. اس وقت وہ شعر پڑھ رہا تھا، پوری تفصیل کے ساتھ میں 2-3 دن پہلے اس پر بات کر چکا ہوں. جس نے نہ سنا ہو براہ کرم وہ میرا بیان ضرور سن لے، یزید کیسا تھا اور یزیدیت کیا ہے، اور آج جو کچھ میں نے آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں رکھا ہے اس کو مان لیں، اسی میں نجات ہے. اور ناصبیوں سے اور منکرین حدیث اور تحریف قرآن کے مرتکب جو مجرم بدبخت ہیں ان سے اپنے کو محفوظ رکھیں. ان کی داڑھی نہ دیکھیں اور ان کے ظاہر کو نہ دیکھیں، ان کے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور ان کے نفوس پر میں خباثت ہے اور یہ بدبختی کے راستے پر لے جا رہے ہیں. یہ علی سے اور اہل بیت سے دور کرنے کے لیے جلسے کرتے ہیں تاکہ دوسرے موضوع میں الجھا دیا جائے، اور پھر آگے چل کر ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام یزید کے ساتھ ہونا ہے، کیونکہ یزید کو امت پر مسلط جنہوں نے کیا، جتنے بھی تھے، جنہوں نے وہ سازشیں کی، جنہوں نے مشورے دیے، جنہوں نے تعاون کیا، اور جو سامنے آئے وہ سب بدبخت تھے، مجرم تھے، ملعون تھے. اللہ تعالیٰ ایسے ملعونوں سے امت کو نجات عطا فرمائے. اور یہ موضوع تاریخ کا نہیں ہے، ہر وقت تازہ رہے گا، ہم دم زندہ رہے گا، اور اسی سے حق و باطل کی ہر دور میں پہچان ہوگی کہ حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.